منی وانا منکا، کہ یا علی آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں، لہذا وہ پہچانتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس سمندر میں سے اگر ہم ایک دو قطرے لے سکیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، کہ اگر عربی کا ایک مقولہ ہے کہ ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، کہ جس کو فارسی زبان میں ایک شعر کی صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ آب دریا را گر نتوا کشید، ہم بے قدر تشنگی آبش چشید، کہ اگر ہم سمندر کو سارے کو ہم نہیں کھینچ سکتے تو کم از کم جتنی ہماری پیاس ہے اس پیاس جتنا تو اس سے چکھا جا سکتا ہے۔ تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سمندر میں سے بحر الفضیلہ ہے، یہ دنیا کے سمندر بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے مقابلے میں کم ہے، چونکہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جناب عباس یہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا اگر دنیا کے تمام باغات قلم اور سمندر روشنائی بن جائے، تمام علم حساب کرنے والے اور انسان لکھنے والے بن جائے، تو علی ابن ابی طالب کے فضائل کا احاطہ نہیں کرتا۔ دیکھیں کہ یہ دنیا کے سمندروں سے بھی زیادہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کئی روایات میں مولانا رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی علی کے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، رسول خدا نے فرمایا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی مثال سورہ توحید کی طرح ہے، جس نے ایک مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھا، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھا سورہ توحید کو اس نے قرآن کے 2/3 حصوں کو پڑھا، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھا اس نے پورے قرآن کو گویا پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اے علی اگر جو تجھ سے دل سے محبت کرتا ہے تو گویا اس کے تمام بندوں کے جو اعمال ہیں اس کا 3 حصہ ثواب کا اس نے حاصل کر لیا، تمام بندوں کے اعمال کے ثواب کا 3 حصہ اس نے حاصل کر لیا۔ اور جو دل سے آپ سے محبت کرتا ہے اور زبان سے آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کے تمام بندوں کے اعمال میں سے اس نے گویا 2/3 اعمال انجام دے دیے۔ اور جس نے دل سے آپ سے محبت کی، زبان سے آپ کی مدد کی اور ہاتھ کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی، فرمایا اس نے گویا تمام بندوں کے اعمال جتنا ثواب حاصل کر جس کی فضیلت اتنی، جس سے محبت اور نصرت، تو وہ خود ذات کتنی، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے، وہ ذات خود کتنی بلند و بالا ہوگی۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا جو نامہ اعمال ہوگا، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک عنوان ہوتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مومن کی جو کتاب اعمال والی ہے اس کا عنوان محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
حدیث جس نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس ہستی کے فضائل کو کیسے بیان کروں کہ دشمن بھی جن کی فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتا، دشمن بھی اس کی فضائل کا اقرار کرتا ہے، مانتا ہے کہ علی ابن ابی طالب میں اتنی عظیم فضیلتوں کے مالک ہے۔ تو اب یہ پہلی حدیث ہے جو اہل سنت کی روایات میں موجود ہے، اس میں یہ حدیث ہے عن عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی فضیلت کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، اور علی وہ ہے کہ جو بھی علی کے پاس آتا ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسے ہدایت کے راستے پر لگا دیتے ہیں، علی اس کی ہدایت کرتا ہے اور اسے ہلاکت و گمراہی سے دور کرتا ہے۔ اور یہی بات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے خطبہ فدقیہ میں بیان کی تھی کہ اگر تم علی کی پیروی کرو گے تو علی تمہیں ہدایت کے راستے پر گامزن رکھے گا، علی تمہیں ہدایت کی طرف لے جائے گا، علی کا دامن تھام لینا یعنی ہدایت کے راستے پر چلنا، علی صراط مستقیم ہے۔ اور اسی طرح سے حاکم نیشابوری نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا، راوی کہتے ہیں میں نے سنا احمد بن حنبل سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اتنی اصحاب پیغمبر میں سے کسی کے بارے میں بھی نہ ہوئی۔ اور اسی طرح سے وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جتنی روایات صحیح سند کے ساتھ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے آئی ہیں اتنی کسی کے لیے بھی نہیں۔ اور ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ جتنی آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اتنی اور کسی کی شان میں نازل نہیں۔ اور بعد نے کہا کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی۔ یہ کون سی کتابیں ہیں، کون سے راوی ہیں جو اہل سنت کے وہ بیان کرتے ہیں، شیعوں کی بات نہیں کر رہے۔ اور ایک اور حدیث آپ سنیں، فرماتے ہیں کہ یہ بھی تبری نے روایت کی ہے حضرت سلمان فارسی سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے میں اور علی نور کی شکل میں بارگاہ رب العزت میں موجود تھے، اور پھر جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی فرمایا پھر اس نور کے 2 حصے کیے، بس ایک جز میں ہوں اور دوسرا اس نور کا جز علی علیہ السلام۔ بس یہ ایک پرانی حدیث ہے اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں یہ بیان کروں، لیکن یہ اہل سنت کی روایات ہیں کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اب ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حافظ احمد بن عبداللہ اصفہانی نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء میں اپنے سلسلہ سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو میری طرح زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اور میری طرح مرنا چاہتا ہے اور بہشت
بیت کی پیروی اور اتباع کریں، کیونکہ وہ میری اطرت ہے اور میری تینت سے خلق ہوئے ہیں۔ علی اور رسول خدا کی تینت ایک ہے، ان کا شجرہ ایک ہے، جس درخت سے خلق ہے وہ ایک ہی درخت ہے۔ انہیں خدا نے مخصوص فہم و ادراک سے نوازا ہے اور ویل و تباہی ہے اس شخص پر جو میری امت سے ہو اور ان کے فضائل کو جھٹلائے اور ان کو میری طرف سے منقطع کرے۔ ایسے لوگوں کو خدا بند عالم میری شفاعت سے محروم رکھے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو بل آیا نا، یہ بل جو ہے کسی صحابہ کی ہمدردی میں نہیں آیا، یہ بنی امیہ کے اس کے تحت آیا ہے تاکہ بنی امیہ کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کو وہ مقام دیا جائے۔ ہم ایسے لوگوں کو کیسے مقام دے سکتے ہیں؟ ہم ان کا کیسے احترام ہم کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہ مانتے ہیں نہ ان کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی ہستی، جس کے بارے میں خود انہیں کی زبانی 300 سے زیادہ آیات نازل ہوئی، جن کے بارے میں جن کی فضیلت میں اتنی حدیثیں وارد ہوئی ہے، کسی اور کے بارے میں حدیث وارد نہیں ہوئی جو علی علیہ السلام کا جز ہے اور علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا نصف ہے، جو آدم کی خلقت سے 4000 سال پہلے خلق ہوا ہے، جو اس کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرے، جو اس کے بارے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں غلط جملے بولے اور نعوذ باللہ ان پر 70 سال تک ان پر سب و شتم کیا جائے، تو ہم کسی صورت میں بھی ان کو جو ہے وہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم کیسے مان سکتے؟ رسالت امام فرما رہے وہ جہنمی ہے جو علی کے فضائل کا انکار کرے گا، تو جو علی سے دشمنی رکھے وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ ہم علی کے دشمن کو کبھی بھی صحابی نہیں مان سکتے، ہم اہل بیت پر ظلم کرنے والوں کو کبھی بھی صحابی نہیں مان سکتے اور نہ ہی ہم ان کا احترام کر سکتے ہیں۔ جو صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہم ان کا بے حد احترام کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ جن کی تعریف قرآن کرتا ہے، مولا علی نے مناج البلاغہ میں اصحاب پیغمبر کی تعریفیں کی ہیں، ہم ان کو ان کے قدموں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک معیار ہے کہ بعد از نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا ہم ان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، جنہوں نے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا ہے ہم کبھی بھی ان کو نہیں مانیں گے۔ بارلہ ہمیں مولا امیر المومنین کے شیعوں میں شمار فرما، بارلہ ہمیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے محبوں میں شمار فرما، پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد سے کبھی بھی جدا نہ فرما، ہمیشہ دنیا میں بھی ہم ان کا دامن تھامے رکھے اور آخرت میں بھی ان کا دامن تھامے ہوئے، آگے مولا علی ہو پیچھے ہم ان کے ساتھ ساتھ جنت میں خدا ہمیں داخل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام موالیان حیدر کرار کو مولود کعبہ امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنے والی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش انشاءاللہ پروردگار عالم اس عظیم الشان امام کے صدقے میں ہم سب کے حاجات کو پورا فرمائے گا۔ خدا اس امام کی معرفت ہمیں نصیب فرما۔
انشاءاللہ آپ جشن منائیں گے، بھرپور جشن میں شرکت کریں۔ ایک مومن کی ایمان کی نشانی ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے ان ایام کو شان و شوکت کے ساتھ منائے، خوشی کے ساتھ منائے، گھر میں کیا اہتمام کرے، اچھے کھانے کا اہتمام کرے، ہو سکے تو بچوں کو عیدی دی جائے، نئے کپڑے پہنے، باقی دل سے خوشی منائے، ہمسایوں میں کھانا تقسیم کرے، اور مومنین میں مولا علی علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آپ کو خدا اجر دے گا۔ اور ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس دن کو اسلامی لحاظ سے یوم والد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم والد یعنی پدر، باپ کا دن منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی علیہ السلام کے بارے میں حدیث بھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا و علی ابواء هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اور جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، فرمایا کہ اس پر لعنت ہے۔ تو جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، حدیث کہ اس پر کیا ہے؟ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین کی اطاعت ہم پر لازم ہے، اور امیر المومنین اس امت کے باپ ہیں، ہمارے باپ۔ سادات کے تو دو طرح سے باپ ہیں، روحانی باپ بھی ہیں اور جسمانی باپ۔ تو اس لیے اس دن کو دیکھیں فادر ڈے کے طور پر جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ ہم اسلامی کلچر کو فروغ دیں تو اس میں کیا کریں کہ جن کے والدین والد زندہ ہے، خاص طور پر اولاد ان کا احترام کرے۔ اس دن کوئی آپ ہدیہ خاص گفٹ لے، جو بھی آپ کے والد کو پسند ہے وہ لے کے تو والد کی خدمت میں اور اس کو دے۔ جو فوت ہو گیا اگر قبرستان نزدیک ہے، قبر پر جا سکتے، والد کی قبر پر جائے۔ اسی طرح سے اگر دور ہے، نہیں پہنچ سکتے، کم از کم ایک ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے والد کی خدمت میں آداب عرض کرے، عقیدت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے تمام والدوں کی کیا ہے قدردانی کی جانی چاہیے۔ دوسرا جو اس ماہ رجب میں اہم ایام ہے وہ ایام بیز کہلاتے ہیں۔ وہ 13، 14، 15 بہت فضیلت ہے۔ اس میں ہر رات میں پہلی رات 2 رکعت نماز ہے، پھر دوسری رات 4 رکعت نماز ہے، پھر 15 کی رات 6 رکعت نماز ہے، اور ہر نماز میں سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ توحید اور الحمد کے ساتھ ان صورتوں کو بھی پڑھنا ہے۔ مفاتیح الجنان میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور 15 کے دن ایک عمل ہے، عمل ام داؤد، اور جو بھی حاجتوں بالخصوص اگر کوئی قید میں تو اس کے لیے وہ ضرور عمل انجام دیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس قیدی کو خدا رہائی عطا فرمائے۔ اور اس میں یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے، 13، 14، 15، اور پھر 15 والے دن ظہر کی نماز کے بعد، ظہر اثر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اعمال ہیں، کچھ صورتیں ہیں، کوئی تسبیحات ہیں، وہ اس کو انسان پڑھے، وہ اس کو کہتے ہیں عمل ام داؤد۔ اگر کوئی قیدی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس عمل کو انجام دے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اعتکاف میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں ان 3 دنوں میں، ان 3 دنوں میں پورے ایران کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں جگہ آپ کو مل جائے، پورے
شہروں میں یعنی مساجد معتکفین سے بھری ہوتی ہے، حرم میں باقی جگہوں پر اعتکاف کرنے والے جہاں اعتکاف ہو سکتا ہے وہاں پر یعنی پہلے سے نام لکھوانے پڑتے ہیں، پھر بھی لوگوں کی باری نہیں آتی۔ تو اس 3 دنوں میں آپ اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں، روزہ بھی ساتھ رکھیں گے، اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، عمل عمر داود بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ پروردگار اکرم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس آخر میں جو پچھلے ہفتے بلکہ پچھلے جمعے شاید اس کے بعد جو پشاور میں سامع ہوا ہے کہ پولیس لائن کی مسجد میں، جس میں اب کیا صورتحال کا معلوم نہیں ہے، کوئی خودکش تھا یا کوئی بم کسی نے نصب کیا، کیا ہوا، وہاں پر بہت سارے پولیس والے جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے، اور کہتے کہ 100 سے زیادہ تعداد ہے جو وہاں پر وہ بے گناہ بیچارے مارے گئے اور بہت سارے زخمی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے وہ کس قدر ابتر ہو چکی ہے۔ اور یہ تو بڑا فالیا ہوا نا، اکا دکا واقعات تو روزانہ ہوتے رہتے ہیں جس میں 2 پولیس والے یا 4 بندے 5 بندے وہ اس میں جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں وہاں پر پیدل پہ ہمارے کئی مومنین کو شہید کیا گیا ہے، اور حالات جو ہے وہ بہت سخت ہے، اور اس کی تمام تردے کے حالات کی اور امن و امان کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور جو حکومت کی ایجنسیاں ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کہیں پر یہ ایسا واقعہ سامع ہوتا ہے تو اس میں وہ قصوروار ہے، کہاں ان کی کوتاہی ہے، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سانحات رونما ہوتے ہیں۔ تو ہم اس سانے کی اور دیگر دہشت گردی کے واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو لوگ اس میں شہید ہو گئے یا مارے گئے ہم ان کے خاندان سے زیادہ ہمدردی کرتے ہیں، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا درد کیا ہے، چونکہ عرصہ دراز سے ہم یہ ستم سہتے آ رہے ہیں، ہم نے کئی جنازے اٹھائے ہیں، ہماری مساجد لہو ہوئی ہے، ہمارے مقدسات کو پامال کیا گیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ درد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے بچے یتیم ہوتے ہیں، بیوائیں ہوتی ہیں عورتیں، اور کیا کیا مسائل جھیلنے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن کو قائم کرے، اور ویلا ان کی پھر کیا افادیت کیا رہ جاتی ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، وہ حکومت کرنے کا حق ختم کر دیتے ہیں اگر وہ عوام کے جان و مال کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ قال الہ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، جو بھی دشمن انسانیت ہے، دشمن اسلام ہے، کوئی بھی مسلمان مسجد کا نہیں سوچ سکتا اس کی بے حرمتی کرے، پروردگار ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، اور جو ایسے لوگ جو حکومت میں ایجنسیوں میں ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، پروردگار ان کو ذلیل و رسوا فرما اور ان کو آشکار فرما، اور پاکستان کے تمام باشندوں کو خدایا امن و امان عطا فرما، ان سب کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کو خدایا ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے، دہشت گردوں سے، ان غداروں سے خدایا نجات عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں ہم فریاد کرتے ہیں ان ظالموں سے تو ہمیں نجات عطا فرما، جنہوں نے ہمارے ملک کو اور ہمیں اور پاکستانیوں کو اس سطح تک پہنچایا ہے کہ آج ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ ان کے ذمہ داروں کو خدا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عذاب علیم سے دوچار فرما۔